آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے پردہ فرمایا، آج کے درس میں اس واقعے کا تذکرہ میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو یہ 26 ذی قعدہ تھی اور 8 دن کا سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ جانے سے آپ نے 1 دن پہلے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکامات تفصیلاً بیان فرمائے۔ پھر اگلے دن ہفتے کے دن حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ حضرات صحابہ کی بھی بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر کیا جائے، اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حج نہیں کیا۔ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں آئی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور سن 10 ہجری میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لگ بھگ جس وقت مدینہ سے نکلے تو تقریباً 40,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ ذی الحلیفہ مقام پر پہنچے، آپ نے دوبارہ غسل فرمایا، احرام باندھا اور سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سارے راستے میں یہ تلبیہ کی آواز گونجتی تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تمام نعمتیں تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 4 ذی الحجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو قریش کے لوگ استقبال کے لیے سامنے تھے۔ آپ کے خاندان کے بزرگ بھی آگے تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ راستے میں کچھ نظر آئے، آپ نے کسی کو سواری پہ آگے بٹھایا، کسی کو سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا۔ راستے میں قافلہ بڑھتا گیا، افراد ملتے گئے، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچے تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکامات کو شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ اکرام آپ کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو یہ اس اعتبار سے بڑی سعادت کا دن تھا کہ جمعے کا دن بھی فضیلت والا اور عرفہ کا دن بھی بڑی فضیلت والا۔ تو اس دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا، بتاؤ کیا یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ذی الحجہ کا مہینہ۔ آپ نے فرمایا کیا آج کا دن عرفہ کا دن نہیں ہے، یعنی معزز دن؟ سب نے کہا معزز دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ معزز، یہ شہر معزز اور یہ دن معزز، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اس میں بیان کیے کہ آج کے بعد تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل نہ کرے۔ جیسے کہ پہلے تم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، آج کے بعد کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ اور آپ نے
حرمت کو بیان فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے، اس مہینے کا اعزاز ہے، اس دن کی حرمت اور مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ہر ایک کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی بھی حرمت ہے۔ آپ نے اس خطبے میں تفصیلی احکامات بیان فرمائے، یہاں تک کہ یتیموں کا، بیواؤں کا، عورتوں کے حقوق کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے نام پہ اور اللہ کے واسطہ دے کر اپنے حق میں لایا ہے، تو ان کے ساتھ کوشش کرو، تقوی کا معاملہ کرو اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر ضرورت پیش آئے بھی تو اس طرح نہ مارو کہ ان کے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے۔ آپ نے دیگر احکامات بیان فرمائے اور آپ نے جاہلیت کا جتنا قتل و قتال تھا اس کو ختم کر دیا۔ فرمایا سب سے پہلے میں جاہلیت کے اس خون کو ختم کرتا ہوں جو ربیعہ بن حارث کے سلسلے میں خون تھا۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، ایک آدمی کا قتل ہوتا، پھر لڑائی شروع ہو جاتی، جانبین کے سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے جاتے۔ آپ نے کہا میں نے اس خون کو رائے گاں کر دیا، اس سلسلے میں کوئی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح قتل و قتال کی دوسری وجہ سود کا معاملہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود کا ہے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ جاہلیت کے وہ سارے سودی معاملات کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا، یعنی آج کے بعد ان معاملات میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے تمام احکامات جب اہم بیان فرما دیے، پھر جتنا مجمع تھا آپ نے سب سے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم لوگوں تک دین کو پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے حق کو ادا کر دیا، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کر دی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہے، یا اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے دین کو پہنچا دیا۔ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس دین کو پہنچا دیا امت تک۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جتنے لوگ موجود ہیں حاضرین، ان کا کام ہے کہ یہ لوگ غائبین تک دین کو پہنچا دیں، آنے والی نسلوں تک، تاکہ یہ دین پہنچ جائے۔ صحابہ اکرام کے مجمع میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کی آپ پر تکمیل کر دی، اور ہم آپ کے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ذی الحجہ تک وہیں مکہ میں تھے، احکامات حج کو آپ نے ادا کیا۔ ہر موقع پر صحابہ کا جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے حلق کیا، صحابہ اکرام نے بالوں کو آپس میں تقسیم کیا برکت کے لیے، ہر ایک آپ سے حج کے احکامات پوچھتا، آپ صحابہ اکرام کو احکامات بتاتے گئے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ اس سورہ نصر میں اشارہ تھا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اب آپ یعنی آخرت کی تیاری کیجئے، گویا آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یقیناً اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اشارہ تھا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو چکا ہے، دین پہنچ چکا ہے، قرآن کریم کا نزول مکمل ہو چکا ہے، شریعت کے احکامات آپ نے امت کو بتا دیے ہیں،
آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حج کے بعد جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو چونکہ ان آیات میں آپ کی وفات کی طرف ایک لطیف اشارہ موجود تھا، اور خطبہ حج میں بھی آپ نے فرمایا تھا تم لوگ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، ممکن ہے کہ دوبارہ ہماری آپس میں ملاقات نہ ہو، یعنی آئندہ سال پتہ نہیں پھر دوبارہ اس طرح ہم حج کے سفر میں اکٹھے ہوں، شاید ایسا نہ ہو، اس لیے تم لوگ مجھ سے حج کے احکامات کو سیکھ لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر مدینہ تشریف لائے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم الحرام کا مہینہ آیا، ایام گزرتے گئے، یہاں تک کہ پھر جب سفر کا مہینہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دیا اور فرمایا کہ تم یہ لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے میں جاؤ۔ ان سے پہلے چونکہ جنگ موتا میں ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، وہ شہید ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن رواحہ ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ نے لشکر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سے 21 سال کے درمیان تھی۔ کبار صحابہ اکرام اس لشکر میں موجود تھے، جن میں حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ جب بعض لوگوں نے چیمے گوئیاں کی کہ ایک نوجوان کو بنایا گیا، حالانکہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم لوگوں نے پہلے طعنہ دیا تھا حضرت زید کو جب امیر بنایا گیا، حالانکہ وہی حقدار تھے اور وہی امارت کے لائق تھے اور وہی مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، تم لوگوں نے جیسے ان پر اعتراض کیا اب تم ان کے بیٹے اسامہ پر بھی اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ یہ امارت کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا، آپ نے انہیں جھنڈا دیا۔ جب یہ ایام گزر رہے تھے تو اسی سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بیماری شروع ہو گئی، مرض الوفات کا واقعہ اب اس کا آغاز ہوا۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، اور اس کا ظاہری سبب یہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، آپ نے وہاں جا کر دعا فرمائی، اور جب آپ واپس آئے تھے تو آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ آپ گھر پہنچے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کی اس بیماری کی تکلیف یہاں سے شروع ہوئی ہے، یعنی اس سفر کے مہینے میں 29 سفر ہے، اور پھر آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو پیر کے دن 11 ہجری میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بیماری کے ایام شروع ہوئے، ابتدا میں اتنی بیماری نہیں تھی، رفتہ رفتہ بڑھی، پھر آپ کے سر میں درد تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، لیکن بخار کی کیفیت کے باوجود آپ نماز کے لیے آتے تھے، خود ہی امامت کرواتے تھے، یہاں تک کہ جب بخار بہت زیادہ بڑھ گیا، دن گزرتے گئے، اب آپ کی وفات سے چند دن پہلے جب بدھ کا دن آیا ہے، پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، بدھ کے دن آپ کے بخار کی کیفیت اور زیادہ بڑھ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور جب آپ جمعرات میں آئے ہیں دوبارہ سہارا دے کر آپ پہنچے ہیں، آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ بڑا اہم خطبہ تھا، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو ایک اشارہ کیا، اسی میں آپ کی وفات کا اشارہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اگر وہ چاہے تو دنیا کی تر و تازگی کو لے لے، اور وہ چاہے تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کو لے لے، فاختار ما عنده، اللہ کے بندے نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے،
فبکا ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، کہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں اور ہماری مائیں حضور پر فدا ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا، فعجبنا لہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ فقال الناس انظروا الی ھذا الشیخ، اس شیخ کو دیکھو، یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کی تر و تازگی لے، چاہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو لے۔ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، اور وہ بندہ اور شیخ کہتا ہے ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اب جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ یعنی ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، وہ دنیا میں رہنا چاہے تو بھی اختیار ہے، وہ ہمارے پاس آنا چاہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں اس کو لینا چاہے تو بھی اختیار ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے بڑے عالم تھے، مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے کہ اس میں حضور کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ حضور نے گویا اپنا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں دنیا میں رہنا چاہوں یا اللہ کے پاس جانا چاہوں تو میں اللہ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے، باقی صحابہ کو بعد میں سمجھ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ اور انہی دنوں میں جب آپ کے مرض کے ایام چل رہے تھے، ان دنوں میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا فرمائی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین کالمودع للاحیاء والاموات، جس طرح کہ کوئی زندہ آدمی مردوں کو رخصت کرتا ہے، آپ نے وہاں جا کر 8 سال کے بعد یا نماز جنازہ پڑھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی، اور یا آپ نے وہاں جا کر دعا فرمائی ان کے لیے، جیسے کوئی زندہ مردوں کو رخصت کرتا ہے، تو یہ بھی اشارہ تھا آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو آپ قبرستان جا کر مردوں کے لیے بھی دعا فرمائی، جو زندہ صحابہ کرام موجود تھے ان میں بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے ایک بات فرمایا انی بین ایدیکم فرط، میں تم سے پہلے میر منزل کے طور پر آگے جانے والا ہوں، وانا علیکم شہید، میں قیامت کے دن تم پر گواہ ہوں گا، وان موعدکم الحوض، ہم سب کے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر پر ملیں گے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں لیکن میں اپنے اس مقام کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے۔ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد تم لوگ دنیا میں پڑ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی یہ ڈر نہیں تم شرک میں پڑو گے، یہ ڈر ہے کہ فتوحات کی کثرت ہوگی، مال کثرت کے ساتھ آئے گا تو تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دو گے۔ فتقتتلوا، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرو گے۔ فتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم، تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے گویا ایک پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد تم لوگ مال کے سلسلے میں آپس میں نہیں لڑنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، نہیں کوئی نبی مگر اس کو بیماری میں اختیار دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں۔ وکان فی شکواہ الذی قبض اخذتہ بجۃ شدیدۃ، وہ بیماری جس میں حضور کا انتقال ہوا، جب آپ کی آواز
آواز بھاری ہو گئی، فسمعتہ یقول، میں نے حضور سے سنا آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ تو میرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرما، مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھا جس پر تو نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ فعلمت انہ خیر، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جان گئی کہ آپ کو اختیار دیا گیا، یعنی آپ یہ جو اب فرما رہے ہیں کہ اللہ اب مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اللہ مجھے رکھے، تو اشارہ اسی طرف ہے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض الموت میں پھر آپ کی آواز بھاری ہو گئی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا جب وقت قریب آ رہا تھا، حضرات صحابہ اکرام بھی موجود تھے، آپ پر اس زہر کا بھی اثر ظاہر ہوا جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معجزے کے تحت پتہ چل گیا تھا، جو صحابی شریک تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس زہر کے اثرات اس وقت تو سامنے نہیں آئے، لیکن اس وقت سامنے آئے مرض الموت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ، وہ بیماری جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذی اکلت بخیبر، میں پا رہا ہوں اس زہر کا اثر جو مجھے خیبر میں کھانے میں دیا گیا تھا، وہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، اور اس وقت میں اپنی کیفیت محسوس کر رہا ہوں گویا کہ جو میری رگ جان ہے وہ زہر کے اثر کی وجہ سے کٹتی جا رہی ہے، یعنی ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ اس زہر کے اثرات سے جو میری شہ رگ ہے اب وہ کٹ جائے گی۔ تو زہر کے اثرات بھی اب لوٹ کر آ گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تھے، جمعرات کے دن وہ آخری نماز جو حضور نے مکمل صحابہ کو پڑھائی ہے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر حضور مکمل نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے، بیماری اتنی بڑھ گئی، درمیان میں صرف آپ ایک دن آئے ہیں، وہ ہفتے کا دن تھا، وہ ظہر کی نماز تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جب یہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھا لی، اس کے بعد آپ کی بیماری بہت بڑھ گئی، ایک دم بخار بہت زیادہ ہو گیا، جسم سے طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت قریب آیا، جمعرات کا دن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار بہت تھا، صحابہ اکرام مسجد میں انتظار میں تھے، تو اب بے ہوشی کا عالم تھا۔ جیسے ہی تھوڑا ہوش آیا، آپ نے فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی، فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو۔ نیچے ایک ٹب تھا، اس میں حضور کو بٹھا دیا گیا، اور اوپر ازواج مطہرات پانی جو مشکوں میں تھا وہ پانی اوپر انڈیلتے تھے، 7 مشکوں میں پانی لایا گیا اور وہ ایک ایک آپ کے اوپر انڈیل دی گئی تاکہ بخار کے اثرات کم ہو جائیں۔ 1 2 3 اس طرح 7 مشکوں سے پانی آپ پہ ڈالا گیا۔ آپ کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، پھر آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑی دیر بے ہوش رہے، پھر ہوش آیا، پھر سوال کیا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا گیا، پھر آپ اٹھنے لگے، کمزوری اتنی زیادہ تھی جسم میں طاقت نہیں تھی، پھر غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر ہوش آیا، فرمایا کیا نماز پڑھ لی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھنے لگے، غشی طاری ہوئی اور پھر گر گئے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں نماز کے لیے جاؤں، اور ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن اللہ کا حکم ہر چیز پر سب سے پہلے ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ جا سکے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو اب وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، اب میں نہیں جا سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، بڑے کمزور دل آدمی ہیں، رقیق القلب ہیں،
آپ کی جگہ میں ہوں گے تو ان کی تلاوت کی آواز کوئی سن نہیں سکے گا، یعنی آپ کا صدمہ ہوگا، آپ کا مصلی خالی ہوگا، وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے تو ان کی قرات کوئی سن نہیں سکے گا۔ دوسرا، ام المومنین یہ سمجھتی تھیں کہ اگر میرے والد مصلی پر آئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ ابو بکر کے آنے سے حضور دنیا سے چلے گئے، تو کوئی اس کو بدفالی نہ لے لے، اس لیے کہا آپ کسی اور کو فرما دیجئے وہ نماز پڑھا لے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر صدیق نے جمعرات کی عشاء کی نماز سے لے کر پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاش کے وقت یا دوسرا قول زوال کے وقت آپ کا انتقال ہوا ہے، تو یہ 17 نمازیں بنتی ہیں، یعنی جمعے کے دن کی 5 نمازیں، ہفتے کے دن کی 5، اتوار کے دن کی 5، 15، اور جمعرات کی عشاء کی نماز 16، اور پیر کے دن کی فجر کی نماز 17۔ یہ 17 نمازیں ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی ہے۔ درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن تھوڑی سی طبیعت آپ کی بحال ہوئی اور جسم میں تھوڑی سی طاقت آئی، تو آپ نے 2 صحابہ کا سہارا لیا، ایک طرف حضرت عباس، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق امامت کروا رہے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت عائشہ کے حجرے کا ایک دروازہ چونکہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور وہ پہلی صف میں کھلتا تھا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صحابہ کا سہارا لے کر جیسے ہی حجرے سے باہر آئے تو مسجد میں یوں دروازہ جیسے آج کل محراب کا ہے، اس طرح حضور جیسے اندر داخل ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف بیٹھ گئے، تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا۔ اب حضور نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کر، ابو بکر صدیق آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی حضور کی آواز قرات اور حضور کی جو تکبیروں کی آواز ہے وہ ابو بکر صدیق سن رہے تھے، اور وہ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے اور وہ آواز صحابہ کرام سنتے تھے۔ تو گویا حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور یہاں بھی ابو بکر صدیق نماز میں حضور کے ساتھ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ پھر ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی کپڑا آپ کے سر مبارک میں درد تھا، ممبر پر چڑھنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے پھر صحابہ میں انصار کے اوصاف بیان کیے، چونکہ انصار کو حضور کی مجلسیں یاد آتی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جب حضور بیمار تھے تو انصار صحابہ حضور کا تذکرہ کرتے تھے، روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضور نے انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم لوگ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان لوگوں نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت بھی کی، اور آپ نے مہاجرین سے کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے اشارہ کر دیا تھا، مسجد میں جتنے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ وہ کھلا رکھا جائے، تو یہ اشارہ بھی ان کی امامت کی طرف بھی تھا اور ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری کے ایام تھے، انہی ایام میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ کو بخار بہت زیادہ تھا، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، حضور کے قریب آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فاطمہ اس دفعہ جبرائیل امین نے میرے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا ان کو سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ آپ نے قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ یہ بھی اشارہ اس طرف تھا کہ شاید آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ ہر سال اعتکاف کرتے 10 دن، لیکن جو آپ کا انتقال ہوا اس سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا 20 دن کا۔
آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ شاید میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کان میں فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے اہل بیت میں مجھ سے ملنے والی تو ہی ہوگی، یعنی تو ہی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ اور اسی طرح ہوا، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی حضور اور حضرت فاطمہ کے درمیان 6 مہینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا، چونکہ آپ کی طبیعت ابھی بحال نہیں تھی، تو حضرت اسامہ لشکر لے کر مدینہ میں جرف مقام پر تھے جو تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور جب خبر یہ پہنچی کہ حضور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو حضرت اسامہ چند صحابہ کے ساتھ آئے۔ ہفتے کا یہ دن تھا، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ جب حضور کے پاس یہ دوبارہ پہنچے ہیں اگلے دفعہ تو وہ اتوار کا دن تھا۔ پھر جب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور حضور کو بوسہ دیا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت اسامہ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر آپ نے حضرت اسامہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ حضرت اسامہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور کو حضرت زید سے اور حضرت اسامہ بن زید سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ جب حضور کے بیماری کے ایام شروع ہوئے، آپ کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا تھا، تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت لی، اگر تم سب اجازت دو تو یہ آخری ایام میں حضرت عائشہ کے ہاں گزار دو۔ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس بھی تھیں، بہت زیادہ خدمتگار بھی تھیں، آپ علیہ السلام کو طبعی طور پر ان سے محبت بھی زیادہ تھی، ان کا حجرہ بھی مسجد کے بالکل قریب تھا۔ تمام ازواج نے اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ باری بھی میری تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس میری گود میں تھا اور میری گردن اور سینے کے درمیان تھا۔ فرماتی ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی، اللہ کے احسانات میں سے میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ حضور کا انتقال جو ہوا میرے گھر میں ہوا، وفی یومی وبین صحری ونحری، میری باری کے دن میں ہوا، میرے سینے اور گردن کے درمیان ہوا، وان اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ، اللہ نے موت کے وقت میرے لعاب کو حضور کے لعاب کو جمع کر دیا تھا۔ سبب یہ بنا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی طرف تو آپ کو مسواک کی خواہش تھی۔ ام المومنین مزاج شناس تھی، سمجھ گئی، فرمایا یا رسول اللہ مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارہ کیا لے لو۔ انہوں نے مسواک لی تو مسواک سخت تھی، ام المومنین نے اس کو اپنے دانتوں میں چبایا۔ جب مسواک نرم ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مسواک کیے۔ تو گویا ہمارے پیغمبر منہ کی صفائی کا کتنا اہتمام کرتے تھے، دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے مسواک کی۔ حالانکہ مسواک کی تو آپ کو ضرورت نہیں، آپ تو ویسے ہی پاکیزہ ہیں، آپ سے تو کبھی بدبو معاذ اللہ نہیں آئی، آپ کے جسد اطہر سے تو ہر وقت خوشبو ہی خوشبو تھی، اللہ نے تو آپ کے پسینے میں بھی خوشبو رکھی تھی، آپ کے تو بول و براز میں بھی خوشبو تھی، جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی آپ کا مہک جاتا تھا۔ لیکن یہ امت کو بھی ایک درس دینا تھا کہ انسان صفائی ستھرائی کا، پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ایام تھے، آخری جب وقت آیا ہے تو یہ چونکہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، مرض الموت اور نزع کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، موت کی سختی بڑی سخت ہے۔ حضور نے صحابہ کو آخری مرتبہ جو دیکھا تھا وہ پیر کا دن تھا،
پیر کے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول تھا، آپ کی وفات کا دن تھا، تو آپ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا۔ اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں آ سکو، آپ نے پردہ ہٹا کر جب دیکھا ابو بکر صدیق امامت کروا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ انور چمکنے لگ گیا۔ آپ خوش ہو گئے کہ میں نے جو 23 سالہ محنت کی تھی، میں نے جو ایک جماعت تیار کر دی، میں نے جو دین پہنچا دیا، اب اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا، یہ لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز عبادت کو شروع کر دیا۔ حضور کا چہرہ یوں چمک رہا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں جیسے قرآن کریم کا ورق اور مصحف یہ چمکتا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید حضور آئیں گے، لیکن آپ نہیں آ سکتے تھے، طاقت نہیں تھی جسم میں بالکل، تو آپ نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق سے کہ آپ ہی امامت کرواؤ، نماز کو پورا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آخری 17ویں نماز تھی جو فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ اس کے بعد اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے۔ اور جب یہ آخری ایام میں حضور بارہا ارشاد فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا، انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت کی جگہ بنا دیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے منع فرمایا کہ میری قبر کو کوئی سجدے کی جگہ نہ بنائے۔ آپ نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہے۔ آج تک دیکھیں کہ حضور کی قبر پر کوئی سجدے نہیں ہوتے، ورنہ لوگ پیروں کی قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، اور وہاں آ کر ان سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے حضور کی قبر کو محفوظ رکھا۔ جو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی تھی اللہ نے قبول فرما دی۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں لعنت فرمائی ان پر کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ آخری وقت شروع ہوا ہے تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک چادر تھی، بخار کی وجہ سے تو کبھی کبھی آپ چادر کو پیچھے ہٹا دیتے، پھر گرمی محسوس ہوتی ہٹاتے، پھر چادر کو آپ اپنے اوپر ڈال دیتے، اور آخری موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں۔ ثم نصب یدہ فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، یعنی مراد تھا اللہ سے میرے ملاقات کا وقت ہے۔ جب آخری وقت آپ کا شروع ہو رہا تھا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اور مشکات المصابیح میں روایت ہے، حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسے پہنچے فرمایا یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک تکریما لک وتشریفا لک خاصتا لک یسألک عما هو اعلم به منک، اے محمد اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کی عزت کے لیے، اعزاز کے لیے، آپ کے مقام مرتبے اور شرافت کے لیے، حالانکہ اللہ رب العزت سب کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ فرما رہا اے محمد کیف تجدک، آپ کی طبیعت کیسی؟ اللہ پوچھ رہا ہے محمد آپ کی طبیعت کیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجدنی یا جبرائیل مغموما و اجدنی یا جبرائیل مکروبا، اے جبرائیل میں پریشان ہوں، اے جبرائیل میں غمزدہ ہوں۔ آپ کو امت کا غم تھا، امت کا غم تھا کہ میرے بعد امت کا کیا ہوگا۔ دوسرے دن پھر جبرائیل امین آئے ہیں، یہی بات پوچھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، یہ آپ کو امت کا غم تھا۔ 3 دن اس طرح ہوا ہے۔ چوتھے دن جبرائیل امین آئے، ان کے ساتھ فرشتے تھے حضرت اسماعیل، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو 1,00,000 فرشتوں پر مقرر ہے، اور پھر ان میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں پر مقرر ہے۔ وہ آئے، انہوں نے بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین اندر داخل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ھذا ملک الموت یستأذن علیک، یہ موت کا فرشتہ اب حاضر ہو گیا ہے، آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اب آ گئے ہیں، یہ موت کا فرشتہ آپ سے اجازت لینے آیا ہے۔
مستأذن علی آدمی قبلک، آج سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی گئی، ولا یستأذن علی آدمی بعدک، آپ کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ فقال اذن لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دو۔ فأذن لہ، انہیں اجازت دی گئی۔ حضرت اسرائیل اندر آئے، فسلم علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ثم قال یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ فإن امرتنی ان اقبض روحک قبضت، اگر آپ حکم دیں گے تو میں آپ کی روح کو قبض کر دوں گا۔ وإن امرتنی ان اترکہ ترکتہ، اگر آپ فرمائیں گے کہ مجھے چھوڑ دو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہو تو آپ کی روح قبض کروں، آپ چاہو تو آپ کی روح قبض نہ کروں۔ حضور سے پہلے یہ اختیار کسی کو نہیں، یہ اللہ نے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ، اے موت کے فرشتے کیا تو میری بھی روح قبض کرے گا؟ قال نعم بذالک امرت وامرت ان اطیعک، مجھے یہی حکم دیا گیا اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ جس طرح کہو گے میں اس طرح کروں گا۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے کہ میری روح قبض ہو جائے؟ فقال جبرائیل یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے محمد اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اے محمد اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لملک الموت امضِ لما امرت بہ، آپ نے ملک الموت سے فرمایا پورا کرو اللہ کا جو حکم ہے۔ فقبض روحہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی۔ جس وقت آپ کی روح قبض ہو رہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک پیالے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے تھے، پانی لیتے اور پھر آپ اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، آپ وہ پانی لیتے اور اپنے چہرے پہ ملتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بڑی ہیں۔ اور آپ یہ فرماتے تھے پھر رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی رفاقت میں جا رہا ہوں۔ اور آپ نے ہاتھ یوں اوپر اٹھایا، 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہم پھر رفیق الاعلیٰ، اللہم پھر رفیق الاعلیٰ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یوں نیچے ہو گیا اور پھر حضور کی روح پرواز کر گئے۔ تو دنیا میں اگر کسی نے رہنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن جب آپ بھی دنیا سے چلے گئے تو معلوم ہوا دنیا سے جانا ایک یقینی بات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت ضرور آئے گی، پہاڑوں کو تراش لو موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جتنا موت سے بھاگو موت ضرور تمہارا سامنا کرے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات تھیں، جب پہنچی ہے یہ خبر تو تمام ازواج مطہرات کی حالت تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اس سے پہلے اتنا بڑا صدمہ کبھی نہیں آیا۔ اس لیے حضرت انس فرماتے تھے جب حضور مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز روشن تھی، اور جب حضور مدینہ سے چلے گئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ فرمانے لگے لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء، جب حضور مدینہ میں آئے تھے ہر چیز روشن تھی۔ فلما کان اليوم الذي مات فيه اظلم منہا کل شیء، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے جس دن مدینہ سے، تو مدینہ کی ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وما نفضنا ایدینا عن التراب، ہم نے اپنے ہاتھوں کو ابھی مٹی سے جھاڑا نہیں تھا۔ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں کو ناشنا سمجھا، یعنی ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی۔ ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ حالت تبدیل ہو گئی، یعنی حضور تھے تو برکتیں تھیں،
حضور تھے تو رحمتیں تھیں، وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اب حضور دنیا سے گئے ہیں تو یہ رحمتیں اور یہ برکتیں رفتہ رفتہ کم ہو گئیں۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری تھی اور نزع کا عالم تھا، ان دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور اپنے والد کی جب یہ حالت دیکھی، حضرت انس فرماتے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب، جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، فقالت فاطمہ وا کرب ابا، اے میرے ابا جان آپ بڑی تکلیف میں ہو، آپ بڑی مصیبت میں ہو ابا جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے والد پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی، یہ آج کی مصیبت ہے، موت کی مصیبت ہے، اس کے بعد تیرے والد پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ فلما مات قالت یا ابتاہ، جب حضور کا انتقال ہوا حضرت فاطمہ نے پھر فرمایا تھا اجاب ربا دعاہ، اللہ نے آپ کو بلایا، آپ نے اللہ کی پکار کو قبول کر دیا۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، پیارے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتاہ الی جبرائیل ننعہ، پیارے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ فلما دفن قالت فاطمہ یا انس اطابت انفسکم ان تحصوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، حضرت فاطمہ نے کہا اے انس کیا تم نے گوارا کر دیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈال دی، یعنی تم نے حضور پر کس طرح مٹی ڈال دی کہ حضور کو تم نے کیسے دفن کر دیا؟ تو حضرت یہ فاطمہ کا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا غم تھا، صحابہ پر اس سے بڑا غم کبھی نہیں آیا۔ دنیا میں ایسی محبت کرنے والے نہ اس سے پہلے کوئی آئے نہ قیامت تک کوئی آئیں گے جیسی محبت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اس لیے جب وفات کی خبر پھیلی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی عجیب حالت ہو گئی، جو جہاں تھا وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ حضرت عثمان نے ٹیک لگائے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ میں تلوار ہے، کہتے ہیں یہ مت کہو حضور کا انتقال ہو گیا، جو کہے گا عمر اس کو قتل کرے گا۔ حضور کا انتقال نہیں ہوا، حضور اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ گئے تھے، واپس تشریف لائے تھے، حضور بھی تشریف لائیں گے، یہ مت کہو کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی صحابہ میں ہر ایک کی عجیب حالت تھی حضور کی وفات کے وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر چارپائی پہ تھا، اندر داخل ہوئے، اوپر سے چادر ہٹائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا آپ نے زندگی بھی بہت اچھی گزاری اور اللہ نے آپ کو وفات بھی بہت اچھی عطا فرمائی، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ اشارہ تھا، ایسا نہیں کہ آپ پر موت آئی دوبارہ پھر زندگی ہو پھر موت آئے، جیسے بنی اسرائیل میں ایک دفعہ موت آئی، پھر پیغمبر کی دعا حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندگی ملی، دوبارہ پھر موت آ گئی، ایسا اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا صحابہ اکرام صدمے کی حالت میں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابو بکر صدیق آئے ہیں اور ممبر پر آ کر پھر آپ نے خطبہ دیا، صحابہ سب جمع ہو گئے، تو اس موقع پہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ تو جان لے محمد کا انتقال ہو گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، وہ حی اور قیوم ذات ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اشارہ تھا کہ عبادت نہیں چھوڑنی، شریعت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ وعدہ پورا ہو گیا، انک میت و انہم میتون۔ اور اس موقع پر صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے آپ سے پہلے رسول گزر گئے آپ بھی دنیا سے گزر جائیں گے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ پر موت آ
جائے یا آپ شہید کر دیے جاؤ تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل اگر پھر بھی گیا وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر نے ایسے موقع محل کی مناسبت سے آیت کو پڑھا تھا کہ سب صحابہ اکرام کی جو حالت تھی وہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خلافت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا واقعہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ اور جب بات آئی غسل دینے کی کہ اب آپ کو غسل دیا جائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد یا تھر سے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ اچانک سب پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ امام بہقی کے دلائل النبوہ میں ہے سب پہ غنودگی سی طاری اور ایک غیبی آواز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی اوپر سے ڈال دو اور کپڑے نہ اتارو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد یا تھر کا کپڑے نہیں اتارے گئے، آپ کے اوپر سے پانی ڈالا گیا ہے۔ پانی ڈالنے والے حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے تھے، وہ جسم کے کروٹوں کو بدلتے تھے حضرت عباس اور بیٹے، پانی ڈالتے تھے حضرت اسامہ بن زید، اور آپ کے جسد اطہر کو سہارا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے سہارا دیا تھا اور اس طرح پانی ڈال کر پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ 3 کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کا کفن پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے جسد اطہر کو رکھا گیا تھا۔ اب صحابہ اکرام آتے تھے، ہر ایک بچے بھی آتے، بچیاں بھی آتی، عورتیں بھی آتی تھیں، کوئی امام نہیں بن سکتا تھا۔ حضور کے جنازے میں کون امام بنے؟ کون حضور کے آگے کھڑا ہو سکتا تھا؟ حضور تو امام الانبیاء ہیں، انبیاء کی اقتداء کرنے والے آپ ہیں، آپ کے جنازے میں کون امام بنتا؟ تو آپ کے جنازے میں سب نے انفرادی جنازہ ادا کیا ہے۔ جنازہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھا۔ صحابہ میں پہلے اہل بیت نے جنازہ پڑھا، مردوں نے پڑھا، عورتوں نے پڑھا، بچے بھی آتے گئے۔ پیر کا دن تھا، پھر آگے منگل کا دن تھا، پھر اس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے۔ جب تک خلافت کا معاملہ بھی طے ہو گیا تھا، اور یہ ایک ضروری بھی تھا کہ معاملہ طے ہو جائے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، اور دور دور سے آنے والے بھی شریک ہو گئے۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی دیکھ لیا، اور آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے اور جاتے رہے۔ اور جب آپ کی تدفین شروع ہوئی ہے تو قبر میں اتارنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے۔ اور جب قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ کے کفن مبارک کو درست کرنے والے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جو کھودی گئی وہ لحد والی تھی۔ ایک قبر ہوتی ہے صندوقی کھودی جائے، ایک لحد والی کھودی جائے۔ تو ابو طلحہ انصاری پہلے تشریف لائے تھے تو انہوں نے حضور کے لیے لحد والی قبر کھودی، اسی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ تو بہرحال پھر اوپر سے جب قبر بنا دی گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی چھڑکا تھا، اور جب اگلے دن حضرت بلال حبشی آذان دے رہے تھے اور جب اس پر پہنچے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال رونے لگ گئے، صحابہ بھی رونے لگ گئے کہ پہلے گویا آذان دیتے تھے اور حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آج آذان دے رہا ہوں اور حضور موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا، ایک دفعہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئیں، کہا مجھے حضور کی قبر دکھاؤ۔ جیسے ہی اندر آئیں حضور کی قبر پر آئیں، رونے لگ گئی، روتے روتے وہیں انہوں نے جان دے دی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، جب حضور دنیا سے چلے گئے تو ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور آپ نے بھی دنیا سے جاتے وقت اپنے پاس کوئی دنیا نہیں چھوڑی، جو کچھ تھا اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا۔ یہاں تک کہ وفات سے پہلے 40 غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ گھر میں صرف 6 دینار تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ گھر میں ہے تو وہ لاؤ میں صدقہ کر دوں، وہ بھی آپ نے صدقہ کر دیے۔ تو حضور جب دنیا سے گئے ہیں آپ نے کوئی دولت نہیں چھوڑی،
کوئی پیسہ نہیں چھوڑا، کوئی بینک بیلنس آپ کا نہیں تھا، دنیا سے کس حال میں گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حدیث میں آتا ہے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وسلاحہ وارضا جعلها صدقتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی باندی چھوڑی، نہ کوئی ساز و سامان چھوڑا۔ ایک سفید خچر تھا، آپ کے ہتھیار تھے، اور ایک زمین تھی، اور وہ بھی آپ نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی تھی۔ تو امام الانبیاء دنیا سے گئے ہیں، کوئی دنیا نہیں تھی، آپ اس حال میں گئے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہتھیار چھوڑ کر گئے ہیں، باقی یہ حضور جو کچھ تھا سب اللہ کے نام پہ دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت جو بھی چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی انبیاء کی میراث مال کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث علم کی میراث ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کر جاتے ہیں، درہم اور دینار مال اور دولت انبیاء نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ امت میں ہمیں درس دینا تھا۔ آج غریب سے غریب ہو، اس کے گھر میں بھی لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں، کئی پیسہ موجود ہوتا ہے، دراہم دینار سونا چاندی، لیکن امام الانبیاء گئے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب آپ نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یأتین علی احدکم یوم، ضرور بے ضرور ایک دن آئے گا، ولا یرانی، تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ایک دن آئے گا کہ میں نہیں ہوں گا، ثم لا یرانی احب الیہ من اہلہ ومالہ معہم، پھر تم پسند کرو گے اپنے اہل و عیال اور مال سب کو لوٹا دو کہ میں حضور کو دیکھ لوں لیکن تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور آپ نے اس میں ایک لطیف اشارہ بھی کیا تھا کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو چاہیں گے ہماری دولت دنیا پیسہ سب لگ جائے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں حضور کی بڑی محبت ڈالی ہے، چاہے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان ہو، لیکن اس کے سامنے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی محبت کے آنسو آ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی سے کہو کہ تو مدینہ حاضری دے گا، روزہ رسول پہ جائے گا، کمزور سے کمزور ایمان والا ہو، وہ بھی کہتا ہے میں حضور کے روزے پہ حاضری دوں گا۔ حضور کا تذکرہ سن کر محبت کے آنسو ہر مسلمان کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام کی تو جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ڈالی ہے، حضور کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، آپ کے بارے میں کوئی آدمی کوئی جملہ گوارا نہیں کرتا۔ سگی اولاد ہو لیکن وہی بیٹا اگر حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دے، ماں باپ اس کو بھی مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ حضور کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ اللہ نے قرآن کریم کی، بیت اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی۔ جو بھی مسلمان ہے اسے قرآن سے محبت ہے، جو بھی مسلمان ہے اسے بیت اللہ سے محبت ہے، جو بھی مسلمان ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں، دیکھتے رہو انسان سیر نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کو دیکھے، قرآن کریم کو اگر کوئی دیکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کا وقت تھا یا زوال کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے اشارہ یہ ہے، جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی موت کی تیاری کرے، موت آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں، زندگی اچھی گزار لیں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔